وحید مراد، جنہیں آج پاکستان کے شوبز انڈسٹری میں ایک لازوال رومانوی ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، 2 اکتوبر 1938 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک خوشحال اور فلمی کاروبار سے منسلک خاندان سے تھا۔ ان کے والد نثار مراد فلم ڈسٹریبیوشن کے شعبے میں سرگرم تھے، جس کی بدولت وحید بچپن سے ہی فلمی ماحول میں بڑے ہوئے۔ اس دوران انہیں مختلف فنون، گانے اور فلمی سرگرمیوں سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ وحید مراد نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور بعد میں مری کے لارنس کالج گھوڑا گلی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ لارنس کالج میں تعلیم کے دوران وحید نے نہ صرف کلاسیکی مضامین میں مہارت حاصل کی بلکہ کھیل، ڈرامہ اور مختلف فنون میں بھی نمایاں کارکردگی دکھائی۔ وحید مراد کے والد نثار مراد نے ہمیشہ اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کی۔ والد کی رہنمائی اور خاندانی تجربات نے وحید کو فلم پروڈکشن، سکرین پرفارمنس اور کاروباری سمجھ بوجھ کے لحاظ سے مضبوط بنایا۔ خاندان کے بزرگوں نے بھی انہیں اخلاقیات، شائستگی اور فنون لطیفہ کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ وحید کے والدین نے انہیں ہمیشہ یہ سکھایا کہ کامیابی محنت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی تعلیم بعد میں ان کی فلمی زندگی اور ذاتی زندگی کے فیصلوں میں واضح نظر آئی۔ نوجوانی میں وحید مراد نے پہلی بار فلمی دنیا میں قدم رکھا جب انہوں نے اپنے والد کی کمپنی فلم آرٹس میں کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر وہ پروڈکشن، اسکرپٹ اور فلم کے انتظامی کاموں میں شامل ہوئے۔ یہ تجربات انہیں فلم کی دنیا کی پیچیدگیوں اور سکرین پر کی جانے والی محنت سے روشناس کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وحید نے چھوٹے موٹے رولز اور ماڈلنگ کے موقع بھی قبول کیے تاکہ وہ کیمرے کے سامنے خود کو پرکھ سکیں اور اپنی قدرتی صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ یہ تجربات بعد میں ان کے بڑے رولز کے لیے بنیاد ثابت ہوئے۔ نوجوانی میں وحید مراد نے کچھ اہم اسباق سیکھے جو ان کی شخصیت اور فلمی کیریئر کے لحاظ سے فیصلہ کن ثابت ہوئی ہے۔ نمبر 1، صبر اور استقلال۔ شوبز انڈسٹری میں جلدی کامیابی نہیں ملتی۔ نمبر 2، فن کی مہارت۔ صرف خوبصورتی یا کشش سے کام نہیں چلتا، کردار اور اداکاری کی مہارت ضروری ہے۔ نمبر 3، ذاتی کردار کی اہمیت۔ خاندانی تربیت اور اخلاقیات سے فنکار کی شناخت بنتی ہے۔ نمبر 4، تخلیقی سوچ۔ فلم میں کامیابی کے لیے نئے آئیڈیاز اور تخلیقی سوچ لازمی ہے۔ 1960 کی دہائی میں وحید مراد کے لیے ایک نیا عہد اور سنہری دور تھا۔ نوجوانی اور تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے والد کی کمپنی فلم آرٹس کے ذریعے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر وہ پروڈکشن اور سکرپٹ ورک میں شامل ہوئے، لیکن جلد ہی ان کی قدرتی اداکاری اور رومانوی انداز فلم سازوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ان کے پہلے تجربات میں چھوٹے رولز، ماڈلنگ اور سکرین ٹیسٹ شامل تھے، جس نے ان کی صلاحیتوں اور کیمرے کے سامنے اعتماد کو پرکھنے میں مدد دی۔ پہلا بڑا کردار، ہیرا اور پتھر۔ وحید مراد کا پہلا مرکزی کردار ہیرا اور پتھر میں آیا، جس نے نہ صرف انہیں فلمی دنیا میں متعارف کرایا بلکہ ان کے سکرین پر رومانوی کشش کو بھی نمایاں کیا۔ فلم کی کہانی ایک رومانوی ڈرامہ تھی جس میں وحید مراد نے ہیرے کے کردار کے ذریعے محبت، قربانی اور نرمی کا بھرپور اظہار کیا۔ فلم کے گانے اور موسیقی بھی شائقین کے دلوں میں محفوظ ہیں، خاص طور پر کوکو کورینا، جسے پاکستان کے پہلے پاپ سانگ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ فلم اور اس کے گانے نہ صرف تجارتی کامیابی کے لحاظ سے کامیاب ہوئے بلکہ وحید کے چاکلیٹی ہیرو کے امیج کو بھی مضبوط کیا ہے۔ یہ کردار ان کے کیریئر کا پہلا سنگ میل تھا جس نے انہیں نوجوان اور نوجوان دلہنوں کا پسندیدہ اداکار بنا دیا۔ 1960 کی دہائی میں وحید مراد کی فلمیں صرف اداکاری کی وجہ سے نہیں بلکہ موسیقی اور گانوں کے لیے بھی مشہور ہوئی۔ ان کے گانے اکثر رومانوی اور نرم لہجے والے ہوتے تھے جو ان کے اسکرین پر موجودہ شخصیت کے ساتھ مکمل میل کھاتے تھے۔ ہیرا اور پتھر کا گانا کوکو کورینا آج بھی نوجوان نسل کے لیے کلاسک ہے۔ دیگر مشہور گانے جیسے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر، دل ڈھونڈتا ہے نے ان کی مقبولیت کو مزید بڑھایا۔ یہ موسیقی نہ صرف ان کی فلموں کی کامیابی کا سبب بنی بلکہ پاکستانی فلم موسیقی کی تاریخ میں ایک نیا معیار قائم کیا۔ 1960 کی دہائی کی دیگر نمایاں فلمیں۔ ہیرا اور پتھر کی کامیابی کے بعد وحید مراد نے مسلسل کامیاب فلمیں کی، جن میں سب سے اہم ارمان جو 1966 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم وحید مراد کی سب سے مشہور فلم سمجھی جاتی ہے۔ فلم کے گانے، کہانی اور وحید کا رومانوی کردار آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس فلم نے نہ صرف تجارتی کامیابی حاصل کی بلکہ نیشنل اور نگار ایوارڈز میں بھی انعامات جیتے۔ نمبر 2 پہ آتی ہے دوراہا جو 1967 کو ریلیز ہوئی۔ یہ ایک رومانوی ڈرامہ جس میں وحید مراد نے ایک پیچیدہ محبت کے کردار کو نبھایا۔ فلم کے گانے آج بھی کلاسیکی رومانوی موسیقی میں شامل ہیں۔ نمبر 3 پہ آتی ہے انجمن جو 1970 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ان کے کیریئر کے اختتامی سالوں میں بھی ایک نمایاں کامیابی تھی۔ وحید مراد کا کردار فلم میں نہایت نرم اور دلکش تھا جو عوام میں بہت مقبول ہوا۔ 1960 کی دہائی میں ان کی محنت اور اداکاری نے انہیں کئی ایوارڈز دلائے۔ نگار ایوارڈز برائے بہترین اداکار جو ہیرا اور پتھر اور ارمان کی وجہ سے ملے۔ عوامی
اور فلمی حلقوں میں مسلسل پہچان اور مقبولیت۔ یہ ایوارڈز نہ صرف ان کی اداکاری کی قدر کو ظاہر کرتے تھے بلکہ ان کے کیریئر کے عروج کی نشانی بھی تھے۔ وحید مراد کی فلمی شخصیت میں کچھ خاص پہلو نمایاں تھے۔ نمبر 1، رومانوی کشش، انداز اور سٹائل، گانے کے ساتھ ہم آہنگی۔ دوستو یہ خصوصیات ان دیگر اداکاروں سے ممتاز کرتی تھی اور پاکستانی شوبز میں ان کا ایک مستقل مقام بناتی تھی۔ 1960 کی دہائی میں وحید مراد صرف فلمی ہیرو نہیں تھے بلکہ وہ نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی بن گئے تھے۔ ان کا شائستہ رویہ اور اخلاقی سلیقہ نوجوان اداکاروں کے لیے مثال بن گیا۔ وہ عوام میں ایک پرکشش مگر ذمہ دار شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے کردار اکثر معاشرتی اور اخلاقی موضوعات کے گرد گھومتے تھے جو معاشرے میں مثبت اثر ڈالنے کا ذریعہ بنتے تھے۔ 1970 کی دہائی میں وحید مراد کی ذاتی زندگی میں بھی کئی چیلنجز سامنے آئے۔ والد کی بیماری اور کاروباری مسائل نے وحید پر دباؤ بڑھایا۔ مسلسل فلمی کام اور ذہنی دباؤ نے ان کی صحت پر اثر ڈالا۔ اس دوران ان کے ذاتی تعلقات بھی میڈیا کی نظر میں رہے جو ان کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کرتے تھے۔ 1980 کی دہائی کے شروع میں وحید مراد ایک گاڑی کے حادثے کا شکار ہوئے۔ حادثہ کراچی میں پیش آیا جس میں ان کے چہرے اور جسم کو کافی نقصان پہنچا۔ حادثے کے بعد انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی اور کچھ دن ہسپتال میں گزارنے پڑے۔ حادثے نے ان کے فلمی کیریئر اور ذاتی اعتماد پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ چہرے پر گہرے زخم اور بعض دائمی علامات رہ گئی۔ فلمی کام میں حصہ لینے میں دشواری پیدا ہوئی لیکن انہوں نے حوصلے اور عزم کے ساتھ کام جاری رکھا۔ اس حادثے کے بعد ان کی صحت کی نگرانی اور سرجری کی ضرورت بڑھ گئی۔ حادثے کے بعد وحید کو کئی سرجریز اور طبی علاج کروانے پڑے۔ حادثے کے زخموں کی مرمت کے لیے چہرے کی مختلف سرجریز کی گئی۔ اس کے دوران ان کے دوست اور اہل خانہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1982 میں انہیں معدے کی السر اور کچھ دیگر مسائل کے باعث سرجری کروانی پڑی۔ سرجری کے بعد بھی کچھ وقت تک صحت میں استحکام نہیں آیا۔ سرجری اور صحت کے مسائل نے وحید پر ذہنی دباؤ اور فکر بھی بڑھایا۔ مسلسل فلمی مصروفیات اور حادثے کے بعد صحت کی بحالی کی جدوجہد نے ان کی ذہن پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کے قریبی دوست اور خاندان نے اس دوران ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ تنہائی اور اداسی کا شکار رہے۔ صحت کے مسائل اور حادثات کے باوجود وحید نے 1980 کی دہائی میں بھی فلم میں حصہ لیا۔ اس دور میں ان کی فلمیں کم تعداد میں آئی لیکن ان کے کردار ابھی بھی رومانوی اور جذباتی تھے۔ فلمیں جسے دہلیز 1983 میں آئی اس نے ان کے فن اور اداکاری کی معیار کو برقرار رکھا۔ عوام نے انہیں رومانوی ہیرو اور دلکش اداکار کے طور پر یاد رکھا۔ وہ نوجوان اور فلمی حلقوں میں ایک مثالی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ 1983 تک وحید کی صحت مزید کمزور ہو گئی۔ حادثات اور سرجری کے بعد وہ ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار تھے۔ ان کی بیٹی اور بیوی امریکہ میں تھی جبکہ وہ کراچی میں اپنے دوست کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ 22 نومبر 1983 کو وہ اپنے بیٹے عادل کی سالگرہ منانے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ اگلی صبح 23 نومبر 1983 کو انہیں بے ہوش پایا گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق موت کی وجہ دل کا دورہ یا ذہنی دباؤ ہو سکتی ہے جبکہ بعض ذرائع چائے یا پان کے اجزاء کے اثر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وحید مراد کو لاہور کے گلبرگ قبرستان میں دفن کیا گیا، والد کی قبر کے قریب۔ ان کے انتقال کے بعد شائقین نے انہیں ایک عظیم فنکار اور رومانوی ہیرو کے طور پر یاد رکھا۔ حکومت پاکستان اور فلمی حلقوں نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہر سال 23 نومبر کو ان کی یاد میں تقریبات اور خصوصی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ شائقین اور فلمی حلقے آج بھی انہیں چاکلیٹی ہیرو، رومانوی ہیرو اور پاکستانی سینما کا آئیکن کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں وحید مراد کی زندگی کے اہم اور جذباتی پہلو سے بھرپور ہے۔ فلمی عروج اور کامیابی، ذاتی زندگی کے چیلنجز اور دباؤ، حادثات، سرجری اور صحت کے مسائل، موت اور شائقین کی یادیں۔ یہ دہائی نہ صرف ان کے کیریئر کی بلکہ ان کی شخصیت اور انسانی کیفیت کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ جی دوستو، یہ تھی آج کی بایوگرافی یعنی کہ وحید مراد جنہیں آج چاکلیٹی ہیرو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، آج کے لیے اللہ حافظ۔